پیر کا دن آ گیا. آپ کو بھی پتا تھا آج روانگی ہے، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کر کے رخصت کر دی اطمینان سے. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ملاقات کر کے ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. کہا نہیں رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. تو 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، صرف 25 سال کی عمر ان کو رخصت کیا اطمینان کے ساتھ. پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا پڑھتے رہے، دیتے رہے، ان کو رخصت کیا اطمینان کے ساتھ. آخر میں حسن اور حسین کو بلایا. آپ حضرت حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حضرت حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک یعنی چہرہ اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. ان کو یوں لیا، ادھر سے حسن کو ادھر سے حسین کو، اور ساتھ ہی آنسو شروع. نہ بیویوں سے مل کے روئے، نہ بیٹی سے، نہ داماد سے. گلے لگاتے ہی رونے لگے. مجھے لگتا ہے دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ رہا ہے اور حسین ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا. کچھ نہیں بولے، صبر کے اپنی اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا. روتے رہے، بوسے لیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کیا تو جبریل آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، ایک فرشتہ اور بھی ساتھ. آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہا جی ملک الموت باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت دے رہا ہے. ہاں، جہاں اسرائیل بھی آ نہیں سکتا پوچھے بغیر، ہم اس کے امتی ہیں. پر ہم امت نہیں رہے، ہم تو فرقوں کا شکار ہو گئے، بٹ بٹا گئے. امت تو مرمرا گئی، اب تو فرقے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوت سے بھرے ہوئے سینے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں. جس نبی نے عبداللہ بن ابی کو سینے سے لگا کے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا کفن کے لیے دی، اسی کی امت نفرتوں کی آگ بھڑکا کے بیٹھی ہے. اور مجھے یہ درد سے کہنا پڑتا ہے، یہ آگ بازار والوں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے. یہ شعلے ممبر سے بھڑکے. آپ نے کہا اندر آ جائے. ملک الموت نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا میں نے آج تک یا رسول اللہ کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ پہلی ہستی ہیں کہ رب نے کہا تھا پوچھ کے اندر جاؤں بن پوچھے نہ جاؤں، اور آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں قربان یا رسول اللہ. آپ نے حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ان کو تڑپتے بھی دیکھ لیا، نیزوں پہ چڑھتے بھی دیکھ لیا، لیکن 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 جب جبریل نے یہ کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. کوئی نیک پاک امت نہیں، وہی امت جو زنا کے اڈے چلا رہی ہے، جو شراب کی بھٹیاں پکا رہی ہے،
جو چند پیسوں پہ خون بہا رہی ہے، جو مذہب کے نام پر نفرتوں کی آگ بھڑکا رہی ہے، وہی امت۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم بندر خنزیر ہوتے۔ اس پر درود پڑھو جو اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم اپنی نافرمان اولاد کو کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا، میرا گھر چھوڑ دے، اخباروں میں لکھوا دیتے، میں آگ کر دیتا ہے، منہ پہ کہتے تو میرا نطفہ ہی نہیں، نکل جا۔ ہم نے کیا کچھ کر دیا؟ قرآن کو ذبح کر دیا، حدیث کو ذبح کر دیا، سیرت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور پھر قیامت کے خوفناک دن میں جب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ آج تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی میری جان۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ 4000 نبیوں کے پاس، یا اللہ پر میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ امتی امت، میری امت میری امت، آواز چھا جائے گی۔ لہذا کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو میرے آپ کے نبی ہیں، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، جھولی بھی پھیلی ہوئی ہے، میری امت میری امت میری امت۔ ان کی وفا کی حد نہیں اور ہماری غداری کی حد۔ جب یہ جواب آیا تو آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، بھائی اللہ اپنے پاس بلا لے۔ چند لمحے تھے وہ بھی آپ کو دیے، اولاد کو نہیں دیے، بیویوں کو نہیں دیے، آپ کو دیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرا آخری پیغام ہے، نماز نہ چھوڑ۔ رشید پورہ میں کتنے فیصد نمازی؟ پورے پاکستان میں کتنے فیصد نمازی؟ 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، 90% نماز چھوڑ، 30-35% جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور میرے نبی کا آخری پیغام تھا نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ اور دوسرا تھا وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں، 100 میں ایک نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ نرمی کرتا، گالی کے سوا بولتے نہیں۔ یہ میرے نبی فرما گئے تھے وما ملکت ایمانکم، نوکروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ تجھے اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں، فرعون نہ بن، یہ آخری الفاظ تھے۔ پھر سب سے آخری لفظ تھا اللہم الرفیق الاعلی، اے میرے رب اب تو تیرا ہی ساتھ چاہتا ہوں۔ کبھی نہیں رویا ملک الموت، آپ کی روح نکال کے رونے لگا، کوا محمدا۔ کسی کی موت ہمارے لیے پیغام ہے کہ تو بھی تیار ہو۔ ہار گیا میرے رب کی قسم، اور ہار گئی میرے رب کی قسم موت پر جس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، کسی کی موت سے عبرت لینی چاہیے۔ ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ جائے گا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔